بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سیرت، فضائل و مناقب پیش کر رہے ہیں ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سن 5 ہجری میں قبیلہ بنی مستلق کے تعلق سے اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ قبیلے کا سردار حارث بن ابی زرار مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے اور اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے قرب و جوار کے دیگر مشرک قبائل کو بھی جمع کر رہا ہے۔ قبیلہ بنی مستلق مکہ معظمہ سے کچھ ہی فاصلے پر مریسی نام کے چشمے یا تالاب کے کنارے آباد تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے پیش قدمی کر کے خود قبیلہ بنی مستلق پر حملے کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور شعبان سن 5 ہجری میں تقریباً 1000 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اچانک قبیلہ بنی مستلق پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کو ابھی تک اس کا علم نہیں تھا، وہ روزمرہ کی طرح اپنے کام کاجوں میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، ان کی جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں تک پہنچایا، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے یک بارگی حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، ان کے انصار و اعوان اور مددگار لوگ تو پہلے ہی راہ فرار اختیار کر گئے۔ بنی مستلق نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ صحابہ کرام نے پورے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا لیا، 10 مشرک مارے گئے اور 1 صحابی شہید بھی ہوئے، 700 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ بنی مستلق کے ان قیدیوں میں قبیلے کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ حارث خود تو کسی طرح بچ گئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئے تھے، لیکن جویریہ کا شوہر مصعفہ بن صفوان مارا گیا تھا۔ ان قیدیوں کو دیگر مال غنیمت کے ساتھ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ثابت بن قیس سے کہا، اگر آپ مجھے رقم لے کر آزاد کرنے پر تیار ہوں تو میں رقم کا انتظام کر لوں۔ حضرت ثابت نے اسے منظور کر لیا۔ شرعی اصطلاح میں اس طرح کے معاملے کو عقد کتابت کہتے ہیں، یعنی آقا اپنے غلام سے کہہ دے تم اتنا مال لا کر مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ غلام خود ہی پیشکش کر دے میں آپ کو اتنا مال لا کر اگر دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں، تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بدلے کتابت 9 اوقیہ سونا طے پایا، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 1 درہم 3 ماشے سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ حضرت جویریہ خود باندی اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی سبھی غلام باندی ہی تھے۔ بدلے کتابت کا انتظام ان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن رئیس زادی تھی، ہمت اور عقل سے کام لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، میں قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں جس مصیبت میں گرفتار ہوں آپ اس سے مخفی نہیں ہیں۔ غلاموں اور باندیوں کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے ان سے بدلے کتابت کا معاملہ کر لیا ہے، لیکن بدلے کتابت میرے پاس نہیں ہے۔ آپ سے مدد کی طالب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر فرمایا، کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں؟
حضرت جویریہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم منظور کر لو تو میں تم کو ثابت بن قیس سے خرید کر آزاد کروں اور پھر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت جویریہ نے بخوشی سے منظور کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو ثابت بن قیس سے خرید کر آزاد کر لیا اور ان سے نکاح فرمایا، 4000 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اس غزوے سے 3 دن پہلے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پر ہی خواب دیکھا تھا کہ مدینے سے چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے اس کا تذکرہ مناسب نہ سمجھا، لیکن جب یہ غزوہ ہوا اور میں قید کر کے مدینہ لائی گئی، مجھے اپنے خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی۔ جب صحابہ کرام کے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے اور اب ان کے یہ غلام اور باندی جن کا تعلق قبیلہ بنی مستلق سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، لہذا اب ان لوگوں کو غلام اور باندی بنائے رکھنا مناسب نہیں، تو تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے ان غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اب ان کو نسبت حاصل ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہونے کی، جن کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ صحابہ کرام کے اس عظیم اخلاق کو دیکھ کر وہ سب کے سب الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ اسی موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ما اعلم امرأة اعظم برکتا منها على قومها، یعنی میرے علم میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے باعث خیر و برکت بنی ہو۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت جویریہ کے والد اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے بہت سا مال و دولت بطور فدیہ لے کر آئے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اسی مال و دولت میں بڑی تعداد میں اونٹ بھی تھے۔ اثناء سفر میں حارث بن ابی زرار کو 2 اونٹ بہت اچھے محسوس ہوئے اور انہوں نے ان دونوں اونٹوں کو راستے ہی میں کسی وادی میں چھپا دیا۔ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور اپنی آمد کا مقصد ذکر کیا کہ میں اپنی بیٹی جویریہ کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے ان سے فرمایا جویریہ موجود ہے، جانا چاہیں تو لے جاؤ۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ محمد نے تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے، چلو گھر چلو۔ حضرت جویریہ نے فرمایا اخترت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ باپ نے ہر چند سمجھایا، اپنی عزت کا واسطہ دیا، لیکن جویریہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ بعد میں اللہ کے رسول نے حارث بن ابی زرار سے ان 2 اونٹوں کا بھی ذکر فرمایا جو حارث بن ابی زرار ان کو راستے میں چھپا آئے تھے۔ ان اونٹوں کا تذکرہ سن کر حارث بولے ان اونٹوں کی خبر تو سوائے میرے اور اللہ کے کسی کو بھی نہیں تھی، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، لہذا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی زرار وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح پورا قبیلہ بنی مستلق اسلام لے آیا۔ یہ سب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح، اللہ کے رسول کے عظیم اخلاق اور صحابہ کرام کے اخلاق حسنہ کی برکت ہے۔ فضائل: ام المؤمنین حضرت جویریہ نے اللہ کے رسول سے متعدد روایات نقل کی ہیں اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے روایات لی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بڑی ذاکر و شاغل تھیں۔ نماز کے بعد بعض اوقات گھنٹوں مصلی پر بیٹھ کر ذکر خدا بندی میں مشغول رہتی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر آپ کچھ دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آ چکا واپس تشریف لائے، دیکھا کہ جویریہ پھر بھی مصلی پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا میں جب سے تمہارے پاس سے گیا تھا
کیا تم اس وقت سے برابر اسی حال میں اور اسی طرح ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، اس حدیث میں اور بھی مسائل ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا ذکر کرنا ہے جس سے حضرت جویریہ کے کثرت سے ذکر اور وظیفے میں مشغولیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے نفلی روزے رکھنے کا تذکرہ بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ جمعے کے دن اللہ کے رسول ان کے گھر تشریف لائے، معلوم ہوا کہ وہ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ عرض کیا نہیں۔ پھر معلوم کیا کل روزہ رکھو گی؟ جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو تنہا جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے فقہاء کرام کے درمیان مسئلہ مختلف ہی ہے کہ آیا صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ مروان بن حکم جو مدینہ کے حاکم تھے، تابعی ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینہ طیبہ کے معروف و مشہور قبرستان جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب کو سننے، دوسروں تک ان کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ناظرین سے بھی گزارش ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر دوسروں تک ان پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔